خدا کا بچانے والا فضل۔ خدا کی مرضی پر چلنے کے لیے ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ خدا کا فضل گناہ کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ میں راشد یونس ہوں۔ جیسا کہ ہم پولوس کے رومیوں کے نام خط کے ابتدائی ابواب میں دیکھتے ہیں، ہم نے گناہ کی طاقت کے بارے میں بہت کچھ دیکھا ہے۔ ابواب پہلا، دوسرا اور تیسرا، ان میں واقعہ گناہ کی طاقت کی وضاحت کرتا ہے اور یہ لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہے اور انہیں غلامی کے بندھنوں میں قید کرتا ہے۔ لیکن ہم نے خدا کے فضل کے بارے میں بھی بہت کچھ سننا شروع کر دیا ہے، اور پولوس ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ فضل، روح القدس ہمیں سکھاتا ہے، یہ گناہ کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ کیا آپ شکر گزار نہیں ہیں؟ اور اس لیے پولوس چاہتا ہے کہ ہم اسے اور زیادہ سمجھیں، اور اسی وجہ سے میں نے اس اصول پر روشنی ڈالی ہے، تو میں اسے دوبارہ بیان کرنا چاہتا ہوں اور اس اصول کے ساتھ اس عظیم سچائی کو اجاگر کرتا ہوں۔ خدا کی مرضی پر چلنے کے لیے ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ خدا کا فضل گناہ کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ اب پولوس ہمیں اس سچائی کی گہری سمجھ میں لے جاتا ہے جیسا کہ وہ جاری ہے، اور ایسا کرنے کے لیے وہ ہمیں گناہ کے اصل کی طرف واپس لے جاتا ہے، جہاں سے اس کا آغاز ہوا اور اس نے پوری دنیا کو کیسے متاثر کیا۔ اور اس لیے باب نمبر 5 میں جاری رکھتے ہوئے رومیوں 5ویں باب کی 12ویں آیت میں وہ کہتا ہے، جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور وہ شخص کون تھا؟ وہ آدم تھا۔ اب وہاں وہ کسی حد تک اسے نسلی طور پر استعمال کر رہا ہے، کیونکہ یقینی طور پر آدم اور حوا دونوں گناہ میں ملوث تھے، لیکن خدا ان کو بطور ایک دیکھتا ہے، اور حقیقت میں میرے خیال میں وہ آدم کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، کیونکہ وہ پہلے تخلیق کیا گیا تھا، اور یوں گناہ آدم کے باعث دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی۔ دوسرے لفظوں میں موت گناہ کا نتیجہ ہے، لیکن یہ صرف آدم اور حوا پر ہی لاگو نہیں ہوتا تھا۔ پولوس مزید کہتا ہے، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ اب یہ بہت واضح ہے، بس ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں یا خود کا جائزہ لینا ہے، اور ہمیں احساس ہے کہ ہم سب گناہ کے متاثرین میں سے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہوتا ہے جیسے جیسے ہم بالغ ہوتے ہیں۔ بچپن میں بچوں کے طور پر ہمیں یہ سمجھ آنے لگتی ہے کہ گناہ اس دنیا میں موجود ہے اور ہم اس کے متاثرین میں سے ہیں، اور یہ انسانوں میں تباہ کن رویے کا باعث بن سکتا ہے، کچھ چیزوں میں ہماری سمجھ سے بھی بالا تر۔ حال ہی میں نے اسرائیل میں ہولوکاسٹ میوزیم کا دورہ کیا۔ ایک بار پھر مجھے یاد دلایا گیا کہ کتنے بڑے بڑے مرد اور عورتیں گناہ میں پڑ سکتے ہیں، اور گناہ کی یہ طاقت لوگوں سے کیا کچھ کرا سکتی ہے۔ یہ تقریباً سمجھ سے بالا تر ہے، اور یہ سچ ہے، اور نہ صرف ایک مخصوص نسلی گروہ بلکہ اس دنیا میں لوگوں کے ہر گروہ کے بارے میں یہ سچ ہے کہ وہ اس سمت میں آگے بڑھ سکتا ہے، اور جتنا زیادہ ہم اپنے اثر و رسوخ سے ہٹائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ بائبل کی اخلاقیات کے بھی، اتنا ہی زیادہ ہم رویے کے لحاظ سے نیچے گر سکتے ہیں، جو ہماری زندگیوں میں گناہ کی طاقت کا باعث بنتا ہے۔ یہ ہمیں ہولناک رویے کی طرف لے جا سکتا ہے، اور یقیناً پولوس رومیوں باب نمبر 1 میں خاص طور پر اس کی وضاحت کرتا ہے۔ تاہم خدا کے فضل کی طاقت کے لیے خدا کا شکر ہو۔ اور پولوس آیت نمبر 18 سے 21 میں مزید بیان کرتا ہے، میں اسے مسیح کے وسیلے زندگی کا نام دیتا ہوں۔ یہ وہ امید ہے جو ہمارے پاس ہے، غرض جیسا ایک گناہ کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا۔ دوسرے لفظوں میں سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ ویسا ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلے سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کر زندگی پائیں۔ یہ یسوع مسیح کی صلیبی موت کے باعث ہے۔ یسوع مسیح پوری دنیا کے لیے ہوا اور اپنا خون پوری دنیا کے لیے بہایا، اور اسی طرح
پالوس آگے کہتا ہے جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گنہگار ٹھہرے پوری دنیا، اسی طرح ایک کی فرمانبرداری سے یعنی یسوع مسیح کی صلیب پر فرمانبرداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے۔ اور پالوس مزید کہتا ہے شریعت جسے ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ گناہ زیادہ ہو جائے۔ دوسرے الفاظ میں ایک بار جب خدا نے شریعت دی تو اس نے گناہ کو خدا کی مرضی کی خلاف ورزی کے طور پر ظاہر کیا، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس جملے کو یاد رکھیں کیونکہ پالوس بعد میں اس سے متعلق بات کرنے والا ہے۔ جہاں لوگوں نے اس کی بات کو غلط سمجھا اور اسے گالی دی، یہاں تک کہ ایمانداروں کے طور پر، بس اسے ذہن میں رکھیں، اپنے ذہن میں اس پر روشنی ڈالیں۔ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے سے بادشاہی کرے۔ اور جب میں اس حوالے میں سچائی کے بارے میں سوچ رہا تھا، میں نے ایک خوشخبری کے گیت کے بارے میں سوچا جسے میں اپنی جوانی میں گایا کرتا تھا۔ اس کا عنوان تھا فضل ہمارے گناہوں سے بڑا ہے، اور آپ میں سے کچھ کو یہ گیت یاد ہوگا۔ اور مجھے اس گیت میں فضل ہمارے گناہوں سے بڑا ہے کے بارے میں جو چیز پسند ہے وہ واقعی ان حوالوں کی شاعرانہ وضاحت ہے۔ رومیو میں اور خاص طور پر اس حوالے میں صرف الفاظ پر غور کریں، ہمارے پیارے خداوند کا شاندار فضل، وہ فضل جو ہمارے گناہ اور ہمارے قصوروں سے زیادہ ہے، کلوری کے پہاڑ پر ادھر انڈیل دیا گیا، وہاں جہاں برے کا خون بہا تھا۔ اب جو پالوس یہاں لکھ رہا ہے یہ اس کی شاعرانہ تشریح ہے، اور شاعر مزید کہتا ہے گناہ اور مایوسی سمندر کی ٹھنڈی لہروں کی طرح روح کو لامحدود نقصان سے دھمکاتی ہے، فضل جو عظیم تر ہے، ہاں فضل ان کہی پناہ کی طرح اشارہ کرتا ہے جو صلیب کی قدرت ہے۔ دیکھیں یہ ایسے ہے جیسے پالوس خدا کے ساتھ صلح کے سلسلے میں بات کر رہا ہے۔ تیسری آیت، سیاہ وہ داغ ہے جسے ہم چھپا نہیں سکتے، اسے دھونے کے لیے ہم کیا کریں؟ اس کا جواب کچھ نہیں ہے سوائے دیکھو ایک سرخ لہر بہتی ہے جو آج ہی تمہیں برف سے زیادہ سفید کر سکتی ہے۔ اور پھر اگلی آیت اسے بالکل نیچے لاتی ہے کہ ہم اس بارے میں کیا کر سکتے ہیں۔ شاندار، لامحدود، بے مثال فضل ان تمام کو جو ایمان لاتے ہیں مفت ملتا ہے، جس کے چہرے کے تم مشتاق تھے، کیا تم اسی لمحے اس کا فضل حاصل کرو گے؟ اور یہ ایک بائبلی سچائی ہے جو ہمارے لیے یاد رکھنا ضروری ہے کہ پالوس عالمگیریت کی تعلیم نہیں دے رہا ہے۔ عالمگیریت کہتی ہے کہ تمام لوگ بچ جائیں گے کیونکہ یسوع پوری دنیا کے لیے مرا، لیکن کلام مقدس کے بہت سے حوالہ جات ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں کہ ابدی زندگی ایمان کے وسیلے ملتی ہے۔ مثال کے طور پر فلپی کے قید خانے کا دروگا جب پالوس اور سیلاس قید میں تھے اور بھونچال آیا اور اس نے سوچا کہ تمام قیدی فرار ہو گئے ہیں اور وہ اپنی جان لینے لگا تھا، اور پالوس نے کہا اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا کیونکہ ہم سب موجود ہیں، اور وہ آیا اور ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور اس نے کہا میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ اور یہاں پالوس اور سیلاس نے جواب دیا، یہ بحث ضرور ہوئی ہوگی کیونکہ اس میں کہا گیا ہے انہوں نے کہا خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ شاید ان کی اچھی بحث ہوئی، اس نے کہا ہوگا تمہارا کیا مطلب ہے، تمہارا کیا مطلب ہے، اور شاید پالوس نے بیان دیا تھا اور پھر سیلاس اندر آیا اور اسے دوبارہ کہا، لیکن وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہونے کا راستہ بتا رہے تھے، اور یقیناً فلپی دروگا اور اس کا گھرانہ ایمان لایا اور انہوں نے ہمیشہ کی زندگی پائی۔ یوحنا کی انجیل کی خوشخبری کے پیچھے پورا مقصد ہمیں یہ دکھانا تھا کہ ہم ایمان کے وسیلے
ابدی زندگی پا سکتے ہیں۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل کے اختتام پر جائیں تو 20ویں باب کی آیت نمبر 30 اور 31 میں ہم پڑھتے ہیں، یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے۔ اور اگر آپ یوحنا کی انجیل کے ذریعے واپس جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ 7 اہم معجزات تھے جن کا انتخاب یوحنا نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کیا کہ یسوع مسیح واقعی کون ہے، کہ وہ نجات دہندہ ہے، وہ الہی ہے۔ اور جب آپ ان معجزات کو دیکھتے ہیں تو یہ بہت حیرت انگیز ہیں۔ مثال کے طور پر پانی کو مے میں تبدیل کرنا، یہ بہترین مے تھی۔ یسوع معیار کے بارے میں ماہر استاد تھا۔ اس کے بعد اس نے ایک لڑکے کو شفا دی جو وہاں سے 15 سے 20 میل دور تھا۔ یہ ظاہر کرتا تھا کہ فاصلے اس کے لیے وقت نہیں رکھتے۔ فاصلہ کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے خود فاصلہ پیدا کیا۔ یوحنا کی انجیل کی ابتدائی آیات کے مطابق اگلا معجزہ یسوع یروشلم میں ہے، اور وہ ایک ایسے آدمی کو شفا دیتا ہے جو 38 برس سے بیمار تھا۔ وقت اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ وقت کا مالک ہے۔ اس نے وقت پیدا کیا ہے۔ اس نے 5000 کو کھانا کھلایا اور بچے اس کے علاوہ تھے۔ یہ دکھا رہا ہے کہ وہ نہ صرف معیار کا، بہترین مے کا، بلکہ مقدار کا بھی مالک ہے۔ اسے روٹی کی ضرورت نہیں تھی، وہ پتھر استعمال کر سکتا تھا، مگر اسے پتھروں کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس نے یہ سب اپنے منہ کے دم سے دنیا کے آغاز میں پیدا کیا ہے۔ دیکھیں، یوحنا ہمیں بتا رہا ہے کہ یسوع مسیح واقعی کون ہے۔ پھر وہ پانی پر چلا، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں سنا۔ وہ قدرت کا مالک ہے۔ اس نے ایک جنم کے اندھے کو شفا دی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ قسمت کا مالک ہے۔ لازر کو مردوں میں سے جلایا، وہ زندگی کا مالک ہے۔ چنانچہ یوحنا کہتا ہے، یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے۔ یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ لیکن غور کریں، اور ایمان لا کر یسوع پر صرف تاریخی طور پر ایمان لا کر نہیں، بلکہ ایمان لا کر کہ وہ کون ہے اور کیوں آیا، اس کی موت، اس کے جی اٹھنے پر ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پائیں۔ اور اس لیے یوحنا پولوس کے ساتھ مل کر ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس بہت اہم سچائی کو جان لیں، جس کو میں واقعی غور و فکر اور رد عمل سے متعلق سوال میں دوبارہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ چونکہ خدا کا فضل گناہ کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے ہم بحیثیت ایماندار کیسے اپنی زندگیوں میں اس سچائی کا زیادہ سے زیادہ تجربہ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، حقیقت یہ ہے کہ پولوس واقعی اگلے باب کے آغاز میں اس سوال کا جواب دیتا ہے۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں، سوالات کے بارے میں سوچیں۔ یہ سوالات ہیں، پس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ یاد ہے کہ میں نے آپ کو اس تصور کو اجاگر کرنے کے لیے کہا تھا، جہاں اس نے کہا تھا کہ جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا۔ یہ تاریخی ہے جو خدا نے کیا ہے۔ وہ فضل گناہ اور گناہ کی طاقت سے کہیں زیادہ تھا، لیکن ظاہر ہے کچھ ایماندار تھے جنہوں نے اس کو غلط سمجھا۔ پس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ پولوس کہتا ہے ہرگز نہیں، اور اس طرح سوال کا جواب دیتے ہوئے اس کے بارے میں سوچیں۔ اور مجھے امید ہے آپ اگلی ویڈیو میں میرے ساتھ شامل ہوں گے، کیونکہ ہم اس سوال کو پولوس رسول کے نقطہ نظر سے حل کرنے جا رہے ہیں، جو روح القدس کی رہنمائی سے بول رہا ہے۔